ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب. اب شمشاد احمد خان صاحب سابق سفیر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم شمشاد صاحب. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. محترم کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ طبی ہم کراچی پہنچ گئے ہیں. آپ فرمائیے کہ اب جو آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ 362ویں دن کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے کشمیری بھائی قید میں مبتلا ہیں 362 دن سے. یہ آپ اس پر یہ تبصرہ فرمائیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، ایک تاریخ لکھی گئی ہے کہ اتنے زیادہ کبھی کوئی 60 لاکھ کے قریب آدمی کبھی قید تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں. جی جی بالکل درست کہتے ہیں. اب دراصل دنیا میں کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. انڈیا نے صرف اپنی طاقت کے بل پر پیڑھیوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ڈبل لاک ڈاؤن ہے. ایک تو انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، پھر دوسرا کا لاک ڈاؤن ہے، اور کشمیری بیچارے ظلم سہ رہے ہیں، اور دنیا کی آنکھیں بھی بند ہیں، ذہن بھی بند ہیں، کان بھی بند ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے جا کر جنرل اسمبلی میں بہت بلند آواز کے ساتھ جگانے کی کوشش کی تھی دنیا کو، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی فرق پڑا ہو. نہیں شمشاد صاحب، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں تو ڈٹرمنڈ ہے. اب یہی نہیں بلکہ ایودھیا میں وہ اب 5 اگست کو اس کا تعمیر شروع کرنے والے ہیں، فاؤنڈیشن اسٹون رکھ رہے ہیں مودی صاحب. میرے مطلب ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، وہ اپنے مشن پر جاری ہے، اور وہ جا کر ایک بڑی تباہی پر منتج ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب بالآخر جنگ کرنی پڑے گی. ہم جنگ کو اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اب کسی صورت میں بھی ہم شاید اسے بچ نہ سکیں. جی دیکھیے، کوشش تو یہ آگے ہے کہ ہم جنگ کی حد تک نہ پہنچے، لیکن بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا ہمارے لیے کوئی اسپیس نہیں چھوڑتا اور جنگ ہم پر مسلط ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جواب دینا پڑے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اس سال فیبرری میں کیا تھا 28 تو بھارت کو ایک اور بات ہے. اور انڈیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اس سے تو اس کے اپنے لوگ جو ہیں، اپنی قوم تنگ ہے. اور وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو اپنے ملک میں لوگ خوش نہیں ہیں، اس کی پالیسیوں سے نالاں ہیں. اور تو یہ کچھ آواز واپس لوٹ کر آ رہی ہے. مجھے نہیں آ رہا کہ نہیں ایسے ٹھیک ہے، بالکل آواز آپ کی بالکل سے کلیئر آ رہی ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک آ رہی ہے. اچھا بس یہی ہے کہ یہ جو بات کی آپ نے کہا کہ جو 300 ہو چلے ہیں 5 اگست کو ابھی ہم یہ اس کی بھی ایک اینیورسری ہوگی، لیکن بس قسمت یہی ہے کہ دنیا بس اب اینیورسریز منانے کی قابل رہ گئی ہے، اور عملی طور پر قدم کہیں بھی اتارا ہوا نظر نہیں آ رہا. انڈیا نے یہ 5 اگست پچھلے سال جو اقدامات لیے وہ بنیادی طور پر ایک کشمیر کو دوبارہ آکوپائی کیا تھا. ایک آکوپیشن 1947 میں ہوا تھا، اور یہ 5 اگست والا آکوپیشن دوبارہ ہوا ہے. اور یہ آکوپیشن البتہ اس کی مختلف ہے کہ وہ جو 47 میں آکوپیشن ہوا تھا وہ پھر انڈیا نے 2 سال کے بعد ہی کچھ کشمیری رہنماؤں کی مدد کے ساتھ یا ان کے ساتھ مل کر وہ اس پر ایک پردہ ڈال دیا تھا، جو آرٹیکل 370 کی شکل میں اور آرٹیکل 35 کی شکل میں. اب یہ ہے کہ انڈیا نے خود ہی وہ پردہ اٹھا دیا ہے 5 اگست کو، تو دنیا کم از کم اب اس ننگی جارحیت کو دیکھ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک یہ ننگی جارحیت جاری رہے گی، اور پھر اس پر کشمیریوں پر جو جس قسم کے ظلم ہو رہے ہیں، جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، تو اس کا بھی صدارت جو ہے وہ دنیا کو کرنا ہوگا بلا کر. لیکن اس حوالے سے ہمیں ذاتی سطح پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک تقریر عمران خان کی جو 27 ستمبر سے ہوئی ہے اس کے بعد ہمارا سفارتی جو محاذ ہے وہ بالکل بند ہو جانا چاہیے. اب تک سفارتی سطح پر ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ
جنرل اسمبلی کے پاس ایڈوائزری اوپینین کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش ضرور ہونی چاہیے. ہمارے مشن جو ہیں نیو یارک میں اور جنیوا میں کہ وہ جنرل اسمبلی سے قرارداد پاس کروا کے, جو کہ سمپل میجورٹی سے ہوتی ہے, سمپل اکثریت سے, اور وہ قرارداد پاس کر کے ایڈوائزری اوپینین دیا جائے نیشنل کورٹ آف جسٹس سے. یعنی یہ حد ہے کہ کلبھوشن جیسے مقدمے میں ہم اتنا بڑا جو ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ امور کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کاوشیں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں فارن آفس کی اور بات ہے, میں مشن کی بات کر رہا ہوں. جو یونائٹڈ نیشنز میں جو مشنز ہیں ہمارے, وہ ان کو اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں جو اقوام متحدہ کی جتنی بھی ذیلی باڈیز ہیں, لائک ہیومن رائٹس کونسل ہے, کمیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنی بھی باڈیز ہیں, وہاں ہر روز ہمیں جو ہوتا ہے نا تقاضا کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے, شور مچانے کی ضرورت ہے. اچھا, شمشاد صاحب ایک بات کر لیں, سفیر صاحب ہم ایک بات کر لیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب ظلم و ستم اتنا بڑھ جاتا ہے, چاہے وہ نیوکلیر پاور ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں, تو پھر یعنی خدا کا بھی تو کوئی حکم ہے نا, وہ کیا ہے؟ ہاں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ مرزا صاحب ایک چیز کا ادراک ضرور کیجیے کہ اگر اس قسم کا جو کام دیا جاتا ہے, جو آپ نے اشارہ کیا ہے, تو اس کا پہلا جو نشانہ ہوں گے وہ کشمیری ہوں گے. آپ ذرا یہ سوچ لیجیے کہ اگر ہم کشمیر کے دونوں اس بار اور اس بار کوئی بھی اس قسم کا اقدام کیا جاتا ہے جس سے وہاں کوئی بہت بڑا استفادہ پیدا ہو جائے, نہیں تو اب اگر یہ بلیک میلنگ اگر ہمارے ساتھ اگر کریں گے تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی اس کا الٹرنیٹ ہونا چاہیے نا. بس وہ تو جب دیکھیں اس کے لیے وہ صرف اس وجہ سے نہیں آپ کو اجازت ہے کہ جو کچھ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس پر آپ جنگ والا قدم نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اس سے دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن اگر انڈیا نے آپ پر حملہ کیا تو پھر آپ کے پاس جس کا آپ جواب دیتے ہیں لائن آف کنٹرول پر, اس کو جواب دینے کا. اچھا شمشاد صاحب ایک اور بات کر لیں کہ چین کا بھی یہی موقف ہے کہ 370 جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا 5 اگست 2019 کو, اس کو واپس لے. اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ چین بھی یہ بات لے رہا ہے, لداخ میں بھی گھسا ہے, تبت میں بھی گیا ہے, نیپال سے بھی اس نے ایکٹیویٹی کروائی ہے, بنگلہ دیش سے بھی کروائی ہے. تو آپ فرمائیے کہ یہ کیا نتائج مرتب کرے گا, کیونکہ بہرحال ہمارے ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی موقف ہے, کیونکہ وہ اکسائی چین پر اپنا قبضہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہاں تک ہمارا قبضہ ہو, جبکہ اکسائی چین پر وہ قبضہ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں. جی ہم اپنی بات جو ہے اس کو ہم ایک آپشن کے طور پر تبدیل نہیں کر سکتے. ہماری تو خواہش یہی ہے جو آپ نے ہے, لیکن اتنا یہ ہے کہ کیا چین وہ اس حد تک جائے گا کہ اس چیز تک ختم کر پائے, اگر وہ کروا سکتا ہے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر میرے خیال چائنا کو باقاعدہ پارٹی فریق بن کر اور پاکستان, چین اور کشمیری عوام یہ مل کر جو ہے انڈیا کے خلاف ایک باقاعدہ ماحول سب بات ہے. سب کوئی جس قسم کی دھوس والی پالیسیاں مودی چل رہا ہے اس کو اب سوائے دھوس کے اور کوئی چال کاریگر کی بات. تو وہ کرنے کے لیے چین اگر واقعی اس سچویشن میں ہے کہ وہ کشمیریوں کی مدد کے لیے, کشمیریوں کو آزادی دلوانے کے لیے, 370 ختم کروانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا کو مجبور کر سکتے ہیں, تو یہ تو ممکن ہو سکتا ہے. یہ انفیکٹ آج حل صرف یہی ہے کیونکہ جب ساری دنیا سو رہی ہے, اور مجھے یاد ہے 200 سال پہلے نیپولین نے ایک بات کہی تھی. نیپولین نے یہ کہا تھا دیر لائز از سلیپنگ جائنٹ, کہ وہ دیکھیے وہ چین کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کو سویا رہنے سے, کیونکہ اگر یہ جاگ گیا تو پھر اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو اب چین تو جاگ گیا ہے, تو اب واقعی جاگ گیا ہے, تو پھر وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بھی ہلا کے رکھتے, ہلا رہا ہے چین.
دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کس ہے یہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا میں جو ایک قسم کا خود فریبی ہو گئی ہے طاقت کی، کیونکہ وہ بہت طاقتور ملک ہے اور بہت زیادہ اس میں ہے، اگرچہ اس کے ڈینٹ آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کو عوام کو اس نے جو ہے بھرا دیا ہے کہ صاحب آپ بہت طاقتور ہیں، اور ہم ہر ان کا اینکر جو ہے اگر آپ سن لیں اتنی بکواس کرتا ہے، اتنی بکواس کرتا ہے کہ کوئی اس میں سینس نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو غرور سے اس کا غرور آسمان پہ تک پہنچا ہوتا ہے، باتیں ایسی کرتا ہے جیسے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی قوم ہی نہیں ہے طاقتور. تو یہ پھر یہی حال ہے ایک زمانے میں، اگر جب ہم تو ظاہر ہے کہ ورلڈ وار میں نہیں تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہٹلر بھی تو ایسے ہی کرتا تھا نا، لیکن جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے پولیٹیکل سائنس میں وہ تو یہی ہے کہ اس نے بھی اپنی قوم کو خود فریبی کا شکار کر دیا تھا کہ صاحب آپ یو آر سپیریئر نیشن، آپ دوسروں سے مختلف ہیں اور آپ کو رول کرنے کا حق ہے. یہ جو اس نے ایک بھرا دیا ہے، ان لوگوں کو ایک چڑھاوا دیا ہے، اس پر وہ آئے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب کچھ یہ بات ہو، آج کل دنیا یہ کر رہی ہے کہ اس کو مال بیچ رہی ہے، اس طرح سے اس کو ہٹلر کو بھی بیچتی تھی، جرمنی کو بھی بیچتی تھی، پھر آخر میں کیا ہوا؟ تباہی اتنی پھیلی جس کی کوئی حد نہیں. اب مثال کے طور پر روس کی مثال لے لیں. روس کا عالم یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر 16 بلین کے تو وہ سپلائی ان کو وہ دے رہا ہے، ہتھیار دے رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی تجارتی اس کے معاملات ہیں، کوئی 30 بلین کی تجارت ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی اور خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ ہوئی تو وہ کیسے بچے گا، وہ بھی تو دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر تو وہ بھی نہیں بچے گا. تو وہاں پر آپ کا نہ امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اس معاملے میں کہ دنیا کو بچانے کے لیے، نہ روس دے رہا ہے، اور چین بہرحال تعامل کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ ایک نیا نقطہ میں نے نکالا ہے اس بات کو کہ بھی ان لوگوں کا کوئی کردار یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ملک کو جو اس کو وہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ پاگل آدمی ہے. میں یہ بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم آف ججمنٹ آف رشیا اینڈ امریکہ کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ دنیا کو تباہ کر دے گا. جی نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا میں آپ نے کہا کہ لوگوں کو قریبی ثقافت دکھا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قوم اس سے کچھ، اس کی پوری قوم اس سے ناراض ہے. ایک اکثریت ہے ان RSS کادرز میں، جو لوگ اس سوچ کے مالک ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں. تو وہاں پہ لوگ خوش نہیں ہیں. اگر ان کا بس چلے تو وہ آج مودی کو اتار کے باہر بھیج دیں. اگر آج انتخابات ہوں تو مودی دوبارہ نہیں آ سکتا، تو وہ کوئی اپنے عوام کو بھی فریب نہیں دے سکتا. باقی جو رہا دوغلی پالیسیوں کا تعلق ہے، تو دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب لیڈر کوئی ایسی طبیعت کا آدمی آ جائے جو پاگل ہو، جو وحشی ہو، جو فاشسٹ ہو، جو ناسی ہو، تو تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں یا دنیا میں تباہی جب آئی ہے تو وہ ان لوگوں کی سوچ کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک بات ہے. ہٹلر نے یا مسولینی نے دوسری جنگ عظیم میں دنیا کو تباہی سے پہنچا دیا تھا. اسی طرح آج مودی کا نہیں چھوڑ رہا دنیا کو دوبارہ اسی قسم کی تباہی کی طرف لے جانے کی. تو وہ تو دنیا کا اب فرض بنتا ہے، مگر دنیا کے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ اسلحہ بیچنے والی بات ہے، تو اسلحہ چلتا رہا ہے، پہلے بھی چلتا رہا ہے. اور انفیکٹ پچھلے 70 سالوں میں انڈیا کو بڑا ملک بنایا بھی اسی بات سے ہے کہ یہ بڑی مارکیٹ ہے، زیادہ چیزیں خریدتا ہے، وہ ہم اس کو ناراض نہیں کرتے. تو یہ سوچ جو ہے اس کی وجہ سے انڈیا کی پالیسیوں میں اس قسم کی سختی آئی ہے، یا جیت جو بنایا ہے انڈیا کو، وہ یہ اس کو سوچتے کہ انڈیا ہمارا خریدت ہے، یا یہ ہے کہ ہم اپنی سامان آ کر وہاں بیچیں گے یا پھر ہم سے کوئی چیز خریدے گا. یہ سوچ جو کاروباری سوچ ہے وہ ایک طرف ہے، اس کا تعلق انسانیت یا امن کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا ان اصولوں پر کاربند ہے جن اصولوں کے اصول بھی میں کہتا یہ اسٹینڈرڈ ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ان کے تحت دنیا میں تباہی کرنے والے
والے جو ہتھیار ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، پیسہ کمایا جاتا ہے، انسانوں کو تباہ کیا جاتا ہے. یہ تو ایک پالیسی ہے. تو آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے نہیں ہوگی کہ ساری گواہ ہے. اچھا یہ ایک بات اور کہتے شمشاد صاحب، میرے ذہن میں آیا ابھی کہ وہ بخت نصر نے، جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ بخت نصر نے جب ان پر قبضہ کیا ہے بیت المقدس پر، تو ان کو قیدی بنایا تھا اسرائیلیوں کو، اور تل ابیب میں انہوں نے ان کو قید کر دیا تھا. تو لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی کہ یہ کشمیریوں کی ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں 1 سال ہو گیا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا ان کشمیریوں کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے ہم کیا اپیل کریں؟ درست کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں. میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صرف ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، ہمیں عملی طور پر ان کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دینا ہے. اور کئی طریقے ہیں وہ سوچے جا سکتے ہیں کس طریقے سے، تاکہ ان کی جو اسٹرگل ہے، جدوجہد جو ہے، اس کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے. تو وہ ضرور سوچا جائے اس بات کی. اور کیونکہ کشمیریوں کو نہتے عوام کے طور پر، معصوم انسانوں کے طور پر نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، میں شمشاد صاحب، جو میں کہیں اور نہیں کہہ سکتا سوائے آپ سے، یہ کب تک ہم یہ دنیا کرتے رہیں گے؟ بھائی ہم بھی تو دنیا ہے نا. اب ہم بھی تو ایک طاقتور قوم ہیں، ہم بنے اپنے آپ کو منوائیں. ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارا دم نکلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم امریکہ ہم پہ سینکشن لگا دے گا، FATF کر دے گا، یہ کر دے گا. ہمیں بھائی کیا ہم تماشا لگا رکھا، ہم نہیں مانتے ان کو. پھر ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ دنیا جو ہم کرتے ہیں، نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بات سارے پاکستانی ایسے ہی کہتا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے بھی کی ہے، میں نے بھی کی ہے دنیا. لیکن اب یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بیانیہ ہے کہ دنیا ساتھ دے، تو بھائی ہم بھی تو دنیا ہے نا. اب یہ بردگان کو دیکھ لیں، سارے لوگ اس کے مخالف ہیں، لیکن پھر بھی وہ آیا صوفیہ میں اس نے مسجد کو بنا دیا. اب ایسے بھی تو مجاہد ہوتے ہیں دنیا میں. اگر ہم بھی دنیا ہیں تو ہمیں واقعی سب یہ ہے کہ اتنا شور ڈالنا چاہیے تاکہ دنیا کو شور سن کے تنگ آ جائے اور پھر نوٹس لے. ہاں، نوٹس لے، ہمارے سے ڈرے. آپ یاد کریں کہ جب جو کلنٹن آیا تھا انڈیا کی حمایت میں کارگل میں، تو وہ انڈیا سے ڈر کے آیا تھا کہ وہ ایٹمی جنگ نہ کر دے. وہ تو ایٹمی جنگ ایسا بات نہیں ہے. تو ابھی بہت ایٹمی حوالے سے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ضرور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ ہمارے عوام کو، ہمارے میڈیا کو، یہ بھی جتنا دوغلا کو ہمارا میڈیا دکھاتا ہے کشمیری مسئلے پر، کشمیری عوام کے جو ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، وہ صرف کاروائی ریچول کے طور پر، فارمیلٹی کے طور پر کوئی ویڈیو دکھا دیں گے، کوئی ترانہ دکھا دیں گے. لیکن میڈیا کوئی باقاعدگی سے کچھ نہیں کر رہا کشمیری کے بارے میں. جس طرح میڈیا ایک آج ہتھیار ہے، تو دیکھا جائے 70 چینل ہیں. کیا وہاں اتنا نہیں کہ ہم روز ہر چینل اس میں شمشاد صاحب غلطی یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس انگلش چینل نہیں ہے. انگلش چینل ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے، عربی چینل ہونے چاہیے تھے. تو یا جو فرض کر لیجیے کہ اگر نہیں ہے تو پھر کم سے کم PTV کے اندر اس کو بڑھانا چاہیے تھا. انگلش چینل جو کھولتے بھی ہیں ہم، تو وہ دیسی انگلش چینل ہوتے ہیں جس کو کوئی نہیں سنتا. میں آپ کو بتا دوں، معلوم ہے کہ وہ ان کو سنانے کے لیے تو کرنا چاہیے نا. جو غیر ملکی ہیں ایک پروگرام کر لیں بھائی، 4 گھنٹے ان کے لیے رکھ دیں. نہیں آپ سنیے بات، ان کو باہر دنیا کو سنانا ہے تو پھر الجزیرہ ٹائپ کا کھولیے. ہاں، الجزیرہ ٹائپ کا بنا لیں ایک چینل. یہ جس قسم کے انگریزی چینل ہم اور وہ روس نے جو بنا رکھا ہے وہ بنا لیں، یا TRT کا اس نے بنا رکھا ہے ترکی نے، وہ بنا لیں RT یا TRT. مطلب ہے کچھ وہ عالمی اسٹینڈرڈ کی بنائیں. یعنی یہ یہاں کے تو بیچارے اتنے مجبور ہیں، وہ پاکستانی لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ آ کے بات کرے. اگر بات یہ پاکستانیوں نے کرنی ہے تو وہ تو پاکستانی بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، انہیں پھر بھی نہیں سنتی. تو ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے بات سمجھ آئے دنیا کو. اور یہ عمران خان کو اچھی طرح اس چیز کا ادراک ہے. تو بہتر یہ ہوگا، اور یہ بڑا اچھا کیا اس نے کہ وہ کرکش ایک فلم یہاں پہ دکھا رہا ہے. یہ قسم کی چیزیں بہت اچھی بات ہے.
لیکن ہمیں اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک انگریزی کا چینل بالکل اس پائے کا ہونا چاہیے، جس طرح CNN ہے، الجزیرہ ہے، جو دنیا تک بات بلند طریقے سے آبجیکٹو طریقے سے لے جائے. ہاں تو اس میں ایسا چینل بنانے میں کیا چیز مانے ہیں ہمارے پاس؟ اب ہر چیز خرچہ کرتے ہیں، بےمانی کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ایک چینل نہیں بنا سکتے. یہ چیزیں ہیں نا کہ ہمارے ہاں ترجیحات جو ہیں وہ بالکل لاپ سائڈڈ ہیں. ہمارے ہاں تو جو حکومت ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اس کے ہاتھ ویسے ہی باندھے ہوئے ہیں، اپوزیشن شور ڈال رہی ہے برابر. نہیں آپ یہ کہیں کہ ویژن ہی نہیں ہے. آپ یہ بات کریں نا جی، ویژن ہو تو پھر آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے. ابھی دیکھیے ویژن تو کر کیوں نہیں آنا چاہیے، وہ ویژن اچھے بندے اگر اس کے ساتھ ہوں گے تو ویژن آ جائے گا نا. ہاں آ جائے گا. کوئی نہیں ہے، ایک بھی بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ. ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے پاس، ایک جو ہے اچھا اکنامسٹ نہیں ہے، ایک اچھا پولیٹیشین نہیں ہے جو سیاست کر سکے، ایک اچھا منتظم نہیں ہے. کیا کریں پھر بتائیے؟ اب مصیبت ہم پر ہی ہے، سب نے ہم پہ تھوپ دی ہے ایک عجیب آدمی کو. لایا ہے وہ سارے چور ہیں، جس کو باہر سے لایا ہے، جو اندر سے لایا ہے وہ سارے چور ہیں، جت ہیں. بس قسمتی یہ ہے، ایک بندہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اکیلا ہے یہ. ہاں تو پھر کیا کرے گا؟ اکیلا باہر جھونکے گا، اکیلا چنا. تو آپ کو بھی پتا ہے کیا کرے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. اور بھائی تو مدد مانگے تو دے نا. شمشاد صاحب آپ بتائیے کہ اگر آپ سے مدد مانگے تو آپ نہیں دیں گے؟ دیکھیے میں تو نہیں ہوں، جو نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ سے اگر مدد مانگے پاکستان کے نام پر، آپ کی جان تک مانگے تو کیا آپ نہیں دیں گے؟ میں بالکل دوں گا، میں نے آلریڈی دیا ہوا. میں آپ سے کیا پھر میرے سے مانگے میں دوں گا. جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ آدمی اگر اپنے چھوٹے بھائیوں کے اندر گھومے گا تو پھر کیسے ملے گی مدد؟ بھائی مدد تو مانگنی پڑتی ہے نا. آپ نہیں، ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یہ 70-75 سالہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اس کو چاہیے انرجی والے لوگ، اچھی سوچ والے لوگ، اور جو ایماندار لوگ. لیکن وہ اس طرح کے 70-75 سالہ بوڑھوں کا کام نہیں ہے. تو یہ تو شرم کی بات ہے کہ اگر اس کے پاس 75 سالہ بوڑھے سارے ہو جائیں. اس کی کابینہ میں آلریڈی ہیں 70-75 یہ بندے. تو اس کو چاہیے کہ ایک باقاعدہ بنائے جو اس کو مشورے دے. جب آپ کہتے ہیں ہاں تو نہیں لے رہا نا بھائی، اب کیا کرے؟ تو پھر جان اس سے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر کیا کرے ایسے آدمی کا؟ اس کو میں نے چاٹ بنائے، ہلدی بنائے، کیا بنائے اس کا؟ اچھا شمشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے دل کی باتیں کہہ دی آخرکار. جی بہت بہت شکریہ. وہ دل دکھا ہوا ہے، سب دل دکھا ہوا ہے، مجبوراً وہ خود نکلتی ہے. جی اچھا خیر ایسا نہیں ہے، وزیر اعظم کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے ہر جمعے کو یوم یکجہتی کشمیر سے یار اس طرح سے زین صاحب میرے بھائی یہ وقت نکل گیا. 5 اگست کو عمل کا وقت ہے. یہ بھی شمشاد صاحب بھی اس بات پہ راضی ہیں، حالانکہ سفیر ہے. یہ بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا بھائی عملی قدم کی ضرورت ہے. اب یہ باتوں کا وقت تو نہیں ہے. اب جتنا کام جس کو آتا ہے وہ اتنا ہی کرے گا نا. ہاں تو پھر جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کام نہیں آتا ہے. آپ کو وقت کے اوپر اگر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ بیکار آدمی ہیں. اب جس کے دائیں بائیں چاپلوس ہوں، بھائی وہ کہہ دیا انہوں نے، مراد اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھائی علی زیدی ہوں. اچھا تو پھر 2 سال ہو گئے تھا. اب جب یہ آدمی نہیں ڈیلیور کر سکتا تو اس کو ہٹاؤ نا. اور کیا کریں؟ نہیں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کیوں ہٹائیں، اب یہ 5 سال پورے کریں. بھائی 5 سال تباہ کر کے جائے ہمیں. بھائی ایسی کریں کہ جو قابل اصلاح بھی نہ ہو. ہاں تو پھر یہ ارادے. اچھا خیر اب یہ آج عید کا دوسرا دن جو شروع میں آپ نے کہا تھا، لیکن ہم کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ہم ان کے لیے دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں. ان کے دل و جان کے ساتھ میں ہم قربانی دینے کو تیار ہیں. اور صرف ہمیں ایک لیڈر چاہیے جو ویژن کا حکم دے، کمانڈ دے ہمیں. ہم اپنے نہتے بھی لڑ سکتے ہیں. اور جیسے کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہم وہ سپاہی ہیں کہ جو آپ کے جو ہم تو میڈیا پہ بھی لڑ رہے ہیں، جس کو شمشاد صاحب شکایت کر رہے تھے، لیکن ہمارا میڈیا تو لڑ رہا ہے، ہمارا چینل تو مسلسل لڑ رہا ہے. کشمیریوں پر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، شہداء پہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. ہم اپنے آرمی کو ہم نے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم فضائیہ کو کرتے ہیں، ہم اپنی بحریہ کو کرتے ہیں، ہم اپنی نیوکلیر فورسز کو کرتے ہیں. تو ہم سے بڑا چینل تو کوئی نہیں ہے جو اس وقت پاکستانی ہو.
جو آپ جو ہمارا جو چینل ہے جی بالکل وقت ختم ہوا پروگرام جی کا۔ میں ہم تک کشمیر کو آزادی کشمیر ہمارا میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ کشمیریوں کا مستقبل ہے، اور وہ ضرور ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے، اور ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے اور ہر طرح کا ساتھ دیں گے جی چاہے ہمیں بالکل۔ کچھ بھی کرنا پڑے۔ جی جی بالکل۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔